پنجاب کے بیشتر علاقوں میں طوفانی بارشیں، سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھ گئیں۔ لاہور میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، ہر طرف پانی ہی پانی، سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر، بجلی کا ترسیلی نظام جواب دے گیا۔ شرکپور شریف کی گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئیں، کئی گھنٹے کی بارش نے حافظ آباد کو ڈبو دیا۔ شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، ساہیوال اور ڈسکہ میں بھی بادل جم کر برسے۔ فیصل آباد میں بارش سے فیسکو کا ترسیلی نظام متاثر، چنیوٹ میں موسلادھار بارش سے فلڈ ریلیف کیمپ بھی زیر آب آ گئے۔ سیلاب زدگان کو شدید مشکلات، بہاول نگر میں چھت گرنے سے خاتون سمیت 4 افراد زخمی، جہلم میں تیز بارش سے ندی نالے بپھر گئے۔ خیبر، ہمرود، باڑہ اور لنڈی کوتل میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، سڑکیں بند، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کا دریائے ستلج، راوی، چناب اور ملحقہ ندی نالوں میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کا خدشہ ہے۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار رہے گی۔ 2 سے 3 ستمبر کے دوران دریاؤں کے بالائی حصوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ 3 ستمبر تک دریائے چناب پنجنت کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہوگی۔ بھارت کا پانی کا بطور ہتھیار استعمال، ستلج، راوی اور چناب میں تباہ کن سیلابی صورتحال برقرار۔ پنجاب میں سیلاب سے 30 اموات، گھر گر گئے، جانور بہہ گئے، فصلیں برباد، بے رحم ریلے جمع پونجی بہا لے گئے، سینکڑوں دیہات ڈوب گئے، 15 لاکھ افراد کا انخلا، سیلاب میں پھنسے لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ چنیوٹ میں تعلیمی ادارے بند، سیالکوٹ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل، کوئٹہ سے کراچی اور پشاور کے لیے ٹرین سروس بھی بند۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,03,000 کیوسک سے زائد ریکارڈ۔ قصور کو بچانے کے لیے دفاعی بند توڑ کر پانی گنڈا سنگھ والا گاؤں کی طرف چھوڑ دیا۔ پریڈ گراؤنڈ میں پانی داخل، چونیا سمیت کئی مقامات سے حفاظتی بند ٹوٹ گئے، لوگوں کی نقل مکانی۔ ہیڈ سلیمان کی پر پانی کا بہاؤ 1,38,058 کیوسک۔ پاک پتن کی کئی بستیاں ڈوب گئیں، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ۔ آرے والا اور میلسی میں بھی بدترین سیلابی صورتحال۔ اچ شریف میں شمس آباد زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، بستی گم، بستی جام، بستی داد پوترا اور شمس آباد کے علاقے زیرآب، سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں ڈوب گئیں۔ سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ دریائے راوی کی بے رحم موجیں بلوکی میں تباہی پھیلانے لگیں۔ بلوکی ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ 1,99,000 کیوسک ریکارڈ۔ نواں کوٹ، گنیش پور، جیون پورا اور جانی دار ٹھٹھا زیر آب۔ بھچو کی پار، ٹھٹھا، کھوکھراں، جگ چج اور جٹاں دا واڑہ بھی متاثر۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب کے مطابق 5,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ ریسکیو آپریشن میں 15 کشتیاں اور 400 جوان حصہ لے رہے ہیں۔ اب تک 11,000 سے زائد مویشیوں کو سیلابی پانی سے نکالا جا چکا ہے۔ شاہدرہ کے مقام پر 1,38,000 کیوسک کا ریلا، جسڑ کے مقام پر پانی میں کمی، بہاؤ 78,000 کیوسک ریکارڈ۔ نالا ڈیک، کنگرا میں اونچے درجے کا سیلاب، نالا بئیں اور بسنتر میں درمیانے درجے کی صورتحال۔ دریائے چناب کا بڑا ریلا چنیوٹ سے جھنگ میں داخل، 131 دیہات ڈوب گئے۔ چنڈ کے مقام پر ریواز پر پانی کی سطح 5.5 لاکھ کیوسک ہو گئی۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق ہیڈ تریموں کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ احمد پور سیال میں اونچے درجے کا سیلاب، شورکوٹ باہو پل سے ملحقہ نشیبی علاقوں میں پانی داخل، بے یار و مددگار متاثرین حکومتی امداد کے منتظر۔ گجرات میں 100 سال قدیمی پوسٹ آفس 4 روز سے ڈوبا ہوا ہے، سامان پانی میں تیرنے لگا۔ سرگودا میں 40 سے زائد دیہات میں سیلابی پانی نے تباہی مچا دی۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے امدادی ٹیمیں اور سہولیات ناکافی۔ ہیڈ ملالہ کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلا گزر گیا، پانی کا بہاؤ کم ہو کر 1,11,000 کیوسک پر آ گیا۔ خان کی ہیڈ ورکس پر 1,70,000 کیوسک کا ریلا، قادر آباد کے مقام پر 1,71,000 کیوسک پانی ریکارڈ۔
ہیڈ سلمانکی پہ اس وقت 1,38,000 کیوسکس پانی موجود ہے جو کہ رائزنگ ٹرینڈ میں ہے. راوی میں اس وقت بڑا ڈکریزنگ ٹرینڈ ہے اور پانی تیزی سے الحمدللہ یہ ڈکریز کر رہا ہے. پنجاب کے 3 دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بہت تیز. چناب اور راوی کے ریلے مزید پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان کاٹھیا نے خبردار کر دیا. کہتے ہیں تریمو ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ بڑھ رہا ہے. کل صبح 8,30,000 کیوسک پانی گزرنے کا امکان ہے. شاید ہمیں ہیڈ محمد والا پر شگاف ڈالنے کی نوبت آئے. ہیڈ پنجنت پر 8 لاکھ کا ریلا 4 ستمبر کو پہنچے گا. متاثرہ اضلاع میں ریسکیو اور ریلیف کا کام جاری ہے. پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن ریسکیو 1122 نے کیا. پاک فوج نے بھی پنجاب کے لوگوں کو ریسکیو کرنے میں مثالی مدد کی. پنجاب میں 24 گھنٹے میں 337 ریسکیو آپریشن. متاثرہ علاقوں میں موبائل ہیلتھ سروسز کلینک آن ویلز موبائل ہیلتھ یونٹس فعال. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہیں. 3 دریاؤں کے سیلاب سے 2038 موضع جات متاثر ہوئے. 4,81,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. 351 ریلیف اور میڈیکل کیمپ 24 گھنٹے متاثرین کی مدد اور دیکھ بھال کر رہے ہیں. عوام کی خدمت اور مدد کا تاریخی ریلیف آپریشن تیزی سے جاری ہے. پاک فوج کا سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے ریلیف آپریشن جاری. سول انتظامیہ سے مل کر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں. دریائے ستلج اور ہیڈ سلیمانکی کے سیلابی پانی میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا. پاک فوج نے سول انتظامیہ سے مل کر ریسکیو اینڈ ریلیف کیمپ قائم کیے. متعدد دیہات سے ہزاروں افراد کو مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا. متاثرین کے لیے ضروری طبی امداد کے بھی انتظامات. پنجاب کے بعد سندھ میں بڑے سیلاب کا الرٹ. فلڈ کنٹرول روم کے مطابق 4 اور 5 ستمبر کو پنجنت سے بڑا ریلا گڈو بیراج کشمور پہنچے گا. گڈو بیراج پر پانی کی آمد 3,89,298 کیوسک ریکارڈ. کوٹری بیراج پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار. 24 گھنٹوں میں 15,525 کیوسک پانی کا اضافہ ہوا. کچے کے متعدد دیہات اور فصلیں زیرآب. سکھر انتظامیہ نے پیشگی اقدامات شروع کر دیے. پانی میں اضافے سے کچے کے متعدد دیہات اور فصلیں زیرآب. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی سندھ سیکریٹریٹ میں قائم فلڈ کنٹرول روم آمد. محکمہ آبپاشی پی ڈی ایم اے اور متعلقہ حکام کی بریفنگ. شرجیل میمن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ خود پیشگی اقدامات کا جائزہ لیں گے. پنجاب میں ریسکیو ریلیف کا نظام جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ. پہلی بار سیلاب متاثرہ علاقوں میں ڈرونز اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے نگرانی. جدید نظام کے ذریعے فوری امداد کی بھی فراہمی. لاہور میں قائم مرکزی نظام سے دریائے راوی چناب اور ستلج کے کناروں پر متاثرہ علاقوں کی ڈرونز کے ذریعے لائیو مانیٹرنگ جاری.
सवाबी में क्लाउड बस से मुतासरा इलाके दालोड़ी में बहाली का अमल जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भारी मशीनरी मलबा उठाने में मसरूफ। पीर बाला ख्वार और हयाताबाद ख्वार में भी सैलाबी सूरत हाल। बोर्ड ख्वार में ऊंचे दर्जे का सैलाब। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के शहर तियानजिन पहुंच गए। वजीर आजम का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। खित्ते में अमन, इलाकाई रवाबित और तरक्की के फ़रोग के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात, कुदरती आफात के चैलेंजेस पर भी रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें तय। सरबराही इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ चीनी सदर शी जिनपिंग की खुसूसी दावत पर चीनी पीपल्स वॉर ऑफ रेजिस्टेंस में फतह की 80वीं सालाना तकरीबात में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए दूसरी बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस की सदारत भी शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वफ़द में शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में सऊदी अरब के सिफारतखाने आमद। सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात की। पाक भारत कशीदगी में मौसर किरदार पर इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी का कहना था कि जंग हो या हम, सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वाले माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। भिखारी माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने मंजूरी दे दी। लैंड पोर्ट अथॉरिटी सरहदी गुजरगाहों पर सामान और अफराद की नकल व हरकत में सहूलत फराहम करेगी। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बाद लैंड पोर्ट अथॉरिटी कायम करने वाला खित्ते का तीसरा मुल्क बन गया। अथॉरिटी बैनुल-अक़वामी मुआहिदों और कन्वेंशंस के तहत पाकिस्तान की जिम्मेदारियों को पूरा करने में किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एतमाद और स्ट्रेटेजिक हम-आहंगी पर मबनी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि SCO इजलास से कबल पाकिस्तान का नुक्ता नज़र CGTN प्रोग्राम में पेश किया। चीनी सदर शी जिनपिंग की क़यादत और बेल्ट एंड रोड समेत तरक्याती इक़दामात को सराहते हैं। SCO यूरेशिया में सिक्योरिटी, तिजारत, तवानाई और सकाफती ताउन का अहम प्लेटफॉर्म है। इस्तेहकाम और जामे तरक्की के फ़रोग़ में SCO का किरदार मज़ीद अहम हो चुका। चीनी क़यादत और रुकन ममालिक के सरबराहान से तामीरी मुलाकातों के मुंतज़िर हैं।